صحابہ اس دین کو جس طرح سے دیکھتے تھے آج کے دور کے مسلمان اس سے بہت مختلف ہے۔ صحابہ کی زندگی میں یہ نہیں تھا کہ ہم دین کا زیادہ سے زیادہ علم حاصل کر کے اسے جمع کرتے رہیں، بلکہ صحابہ کا معاملہ یہ تھا کہ انہیں جتنا علم حاصل ہو جاتا تھا وہ اس پر عمل کرنے کی فکر کرتے تھے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں تشریف رکھتے ہیں، مسجد نبوی میں، اور آپ ایک شخص کو دیکھتے ہیں کہ نیا مدینہ میں آیا ہے، اور آپ انہیں اپنے پاس بلاتے ہیں اور پاس بلا کر ہدایت کرتے ہیں کہ دیکھو تم نئے نئے لگتے ہو مدینہ میں تمہیں ہدایت کرتا ہوں کہ تم علی کے ساتھ جاؤ رضی اللہ تعالی عنہ اور علی سے دین سیکھو۔ چند دن گزر گئے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو جب مسجد نبوی میں ایک مرتبہ دیکھا تو آپ نے پوچھا کہ علی اس شخص کا حال کیا ہے کہ جو میں نے تمہارے حوالے کیا تھا؟ حضرت علی نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ شخص تو صرف چند دن میرے ساتھ رہا اور اس کے بعد چلا گیا اور مجھے کوئی خبر نہیں ہے کہ وہ کہاں ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو کہا کہ اگر وہ شخص کہیں نظر آئے تو اس شخص کو میرے پاس بلانا۔ اچھا، یہ واقعہ پورا سنانے سے پہلے میں ایک ضمناً ایک بات آپ سے کہوں۔ پچھلے دنوں ہمارے ایک بہت ہی قابل احترام امام صاحب ہیں حبیب الرحمان صاحب لاہور میں، انہوں نے تجوید پر، قرآن کی تجوید پر، قرآن کو پڑھنے کے اصولوں پر ایک کتاب لکھی۔ کتاب تو پرانی ہے، اس کا ایڈیشن چھپا دوبارہ میری نظروں سے بھی گزری ہو۔ مولانا ابو الحسن علی ندوی صاحب نے اس کتاب کا مقدمہ لکھا، اور اس مقدمے میں مولانا نے ایک بڑی عجیب بات لکھی۔ اب آپ اندازہ لگائیے کہ کتاب ہے قرآن کی تجوید کی، قرآن کو پڑھنے کے اصولوں کی، اور مولانا اس کتاب کی تمہید میں، مقدمے میں، دیباچے میں لکھتے ہیں کہ صحابہ اس دین کو جس طرح سے دیکھتے تھے، جس طرح سے سمجھتے تھے، وہ جس طرح سے اس دین کو لیتے تھے آج کے دور کے مسلمان اس سے بہت مختلف ہیں۔ صحابہ کی زندگی میں یہ نہیں تھا کہ ہم دین کا زیادہ سے زیادہ علم حاصل کر کے اسے جمع کرتے رہیں اور ہم اس چیز کے ماہر بن جائیں اور ہم اس چیز کے ماہر بن جائیں، بلکہ صحابہ کا معاملہ یہ تھا کہ انہیں جتنا علم حاصل ہو جاتا تھا وہ اس پر عمل کرنے کی فکر کرتے تھے۔ وہ اپنی نیتوں کی فکر کرتے تھے، اپنے عمل کی فکر کرتے تھے۔ وہ فوکسڈ لوگ تھے، انہیں پتا تھا کہ ہمیں زندگی میں کرنا کیا ہے۔ تو یہ صحابی جب پیغام سنتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ آپ کو بلایا ہے مسجد نبوی میں، تو پہنچتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور، تو آپ ان سے سوال کرتے ہیں کہ میں نے تمہیں کہا تھا کہ علی کے ساتھ رہو اور دین سیکھو۔ تو کہنے لگے اللہ کے رسول میں نے تو دین سیکھ لیا۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کیا تم نے دین سیکھ لیا؟ کہنے لگے ہاں اللہ کے رسول میں نے قرآن کی 2 آیتیں سیکھی، فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ اللہ کے رسول میں نے سیکھ لیا کہ اگر میں چھوٹی سے چھوٹی نیکی بھی کروں گا جو ذرے کے برابر ہے تو اس کا اجر میرے رب کے پاس ہے، اور اگر میں چھوٹی سے چھوٹی بدی کروں گا چاہے وہ ذرے کے برابر ہے، اس کی سزا، اس کا حساب کتاب میرے رب کے پاس ہے۔ اللہ کے رسول اب یہ میرا پیمانہ ہے زندگی کا، اب میں زندگی کے ہر عمل کو اس پیمانے پر ناپتا ہوں اور تولتا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا دیے اور آپ نے کہا کہ اس شخص نے دین کو پا لیا۔ میرے بھائیوں، دوستوں اور ساتھیوں، اسی طرح کی ایک اور حدیث اگر آپ کو میں یاد دلاؤں، جس میں ایک صحابی رسول نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے آگے پوچھا تھا کہ اللہ کے رسول مجھے صرف یہ بتائیے کہ اللہ نے میرے لیے کیا فرض کیا ہے، میرے لیے کیا چیزیں ضروری ہیں کرنا۔ آپ نے کہا کہ اللہ نے تجھ پر 5 وقت کی نمازیں فرض کی ہیں، رمضان کے روزے فرض کیے ہیں، اگر تو صاحب استطاعت ہے تو تجھ پر زکوٰۃ فرض ہے، اور اگر تیرے پاس وسائل ہیں تو زندگی میں تجھ پر ایک حج فرض ہے۔ وہ صحابی مڑنے سے پہلے کہتے ہیں اللہ کے رسول کو مخاطب کر کے کہ اللہ کے رسول آپ گواہ رہیے کہ میں نہ اس سے زیادہ کروں گا اور نہ میں اس سے کم کروں گا۔ جب وہ جاتے ہیں تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ اگر یہ شخص اپنی بات میں سچا تھا تو اس نے کامیابی حاصل کر لی، اس نے جنت حاصل کر لی۔ میرے بھائیوں، دوستوں اور میرے ساتھیوں اور میری بہنوں، حقیقت یہ ہے کہ ہمارا دین
بہت سادہ دین ہے. ہمارے دین میں اصل اہمیت اخلاص کی ہے.